بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کینیڈا میں بزنس وزٹر پر کام کرنا بغیر ورک پرمٹ لیے کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس پرمٹ کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ سے کرنے والا ہوں۔ اوورویو، ریزنز، آفٹر سیلز یا لیز سروسز، وارنٹی یا سروس ایگریمنٹ، انڈیویجولز ناٹ کنسیڈر بزنس وزٹرز۔ سب سے پہلے میں اس پرمٹ کا اوور ویو آپ کو کچھ کیسز میں کینیڈا میں بزنس وزٹر کے لیے کینیڈین ورک پرمٹ نہیں چاہیے ہوتا۔ بزنس وزٹر غیر ملکی نیشنل ہوتا ہے جو کینیڈا آتا ہے تاکہ حصہ لے سکے انٹرنیشنل بزنس ایکٹیویٹیز میں، لیکن کینیڈین لیبر مارکیٹ میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ کینیڈا معیشت کے لحاظ سے دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے جو سال میں ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ شارٹ ٹرمز بزنس پر انٹرنیشنل مارکیٹ کی معیشت اور آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن یعنی OECD کا ممبر ہونے کے ناطے اور G7 کے گروپ کے ساتھ ساتھ نفٹا کے ذریعے کینیڈا جدوجہد کرتا ہے کہ انٹرنیشنل بزنس وزٹر کے ذریعے کینیڈا آئے صرف بزنس ٹرپس پر بزنس وزٹرز نے لازمی بتلانا ہو گا اور کیس میں یہ چیزیں شامل کرنی آپ کو پلان بنانا ہوگا 6 ماہ سے کم کا کینیڈین لیبر مارکیٹ میں داخل نہیں ہوگا۔ مین لوکیشن بزنس کی اور سورس آف انکم اور پروفٹ کینیڈا سے باہر ہو، سپورٹنگ ڈاکومنٹس درخواست کے لیے اور کینیڈا کی بیسک ریکوائرمنٹس پر پورا اترتے ہوں اور ان کے پاس پاسپورٹ اتنا پیسہ ہو فائنینشلی کہ زندگی آسانی سے گزار سکیں اور واپس آ سکیں۔ میعاد کی ختم پر واپسی کا پلان اور ثابت کرنا ہوگا کہ کرمنل سیکیورٹی یا کینیڈین کے لیے ہیلتھ رسک تو نہیں ہے آپ سے۔ اب میں آپ کو ریزنز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس میں بیشتر وجوہات ہیں جن کی بنا پر بزنس وزٹر کینیڈا مثلا بزنس میٹنگز پر جانا، کانفرنسز اٹینڈ کرنا، کنونشنز پر جانا، فیئرز اٹینڈ کرنا وغیرہ۔ کینیڈین گڈز خریدنا، کسی غیر ملکی کی طرف سے سروسز خریدنا، گڈز یا سروسز کے لیے آرڈر دینا، آفر سیلز سروس دینا، سوائے کنسٹرکشن اور ٹریننگ لینا۔ غیر ملکی کمپنی میں کینیڈا سبسیڈائری میں امپلائیز ٹریننگ حاصل کرنا یا لینا۔ اب میں آپ کو آفٹر سیلز یا لیز سروسز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ انڈیویجول ریپیئرنگ، اوور سروسنگ، سپروائزنگ انسٹالرز اور سیٹنگ اور ٹیسٹنگ کمرشل یا انڈسٹریل اوزاروں کو بھی بزنس وزٹر کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی انڈسٹریل ایکوپمنٹس کو۔ سیٹنگ اپ میں ہاتھ سے بنائے گئے کام کو شامل نہیں کرتے جو جنرلی طور پر کنسٹرکشن کے لیے ہوتے ہیں یا بلڈنگ ٹریڈرز کے لیے۔ یہ پروویژن عام بندوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو مرمت یا اسپیشلائزڈ سروس ایکوپمنٹس خریدتے ہیں یا خریدے جاتے ہیں یا کینیڈا کے باہر لیزڈ ہوتے ہیں یا ایکسٹینڈڈ سیلز ایگریمنٹ
یا لیز یا رینٹل ایگریمنٹ، وارنٹی یا سروس کانٹریکٹر یا کانٹریکٹ کے انڈر۔ اب میں آپ کو وارنٹی یا سروس ایگریمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے لیے کانٹریکٹ کو لازماً نیگوشیٹڈ کیا ہو حصے کی طرح، یعنی ایز اے ہو۔ اوریجنل ایگریمنٹ رینٹل یا لیز یا سیل یا غیر ملکی کی طرف سے اوریجنل ایگریمنٹ کی ایکسٹینشن کے طور پر بزنس وزٹر کنسیڈر یا کنسیڈرڈ کیا جائے۔ سروس کنٹریکٹس کو نیگوشیٹڈ کیا جائے تھرڈ پارٹیز کے طور پر ایگریمنٹ دستخط کرنے کے بعد، لیکن یہ ایگریمنٹ اس پروویژن میں کورڈ نہیں ہوگا۔ جو کام آپ کینیڈا میں کریں گے وہ اس ایگریمنٹ میں کورڈ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے ورک پرمٹ اور لمیا یعنی لیبر مارکیٹ امپیکٹ ایگریمنٹ لازمی چاہیے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو انڈیویجولز ناٹ کنسیڈرڈ بزنس وزٹرز کے بارے میں کچھ سچویشنز میں کینیڈین امپلائر سے ڈائریکٹلی کانٹریکٹ کی سروس لی جاتی ہے، نان کینیڈین کمپنی کی طرف سے یا کے ذریعے جو امپلائی کینیڈا میں نوکری کرنا چاہے۔ کینیڈا کی کمپنی میں اس کے لیے کینیڈین ورک پرمٹ لازمی چاہیے۔ یہ لیز یا اس طرح کی وجوہات اکثر نفٹا کے کنٹیکسٹ کی صورت میں آتے ہیں۔ نارملی سروس پرووائڈر کو بزنس وزٹر کے طور پر کنسیڈرڈ نہیں کیا جاتا، کیونکہ کینیڈین سورس کی طرف سے ریمینوریشن ڈائریکٹلی نہیں ملتی اس وقت تک جب کینیڈین کمپنی اور غیر ملکی ورکرز امپلائر کے درمیان کانٹریکٹ موجود ہو جائے، بذریعہ اس کے کینیڈین لیبر مارکیٹ میں انٹری ہو جائے گی، اور وہ بھی اس لیے غیر ملکی امپلائر کو پیمنٹ ملتی ہے اس سروس کے ذریعے۔ یہ ضروری ہے کہ ورکر کو تنخواہ یا پیسے کینیڈین، جبکہ ورکر کو بھی بزنس وزٹر تصور نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔